الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے صلاۃ التسبیح کی نماز کو بیان کیا جائے گا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح کے کچھ مسائل کا ذکر کیا جائے گا۔ جہاں تک سامعین صلاۃ التسبیح کی نماز کی بات ہے تو یہ نماز نفل نماز ہے، اور اس کی ترغیب تعلیم خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے اہتمام کے ساتھ صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور اس نماز کے اندر جو ہے وہ 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو تسبیحات ہیں یہ پڑھی جاتی ہیں ایک خاص طریقے سے۔ اس نماز کے سامعین 2 طریقے جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں۔ میں انشاءاللہ دونوں طریقے آپ کے سامنے کوشش کروں گا آسان اور عام فہم انداز میں رکھوں۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ پہلا طریقہ جو حدیث سے ثابت ہے آپ کے سامنے ہے، سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر ہے 1387۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے چاچا، میں آپ کو عطیہ نہ دوں، تحفہ نہ دوں، سلوک نہ کروں، 10 خصلتیں نہ بتاؤں؟ اگر آپ ان کو کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ و آئندہ نئے و پرانے خطا سے سرزد ہونے اور عمدن یعنی جان بوجھ کر کیے ہوئے صغیرہ کبیرہ ظاہری و پوشیدہ سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ 10 خصلتیں یہ ہیں، آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، 4 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھیں۔ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو کر کھڑے کھڑے 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں۔ اس کے بعد سامعین قرات کے بعد کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ۔ پھر رکوع کریں تو رکوع میں بھی 10 بار یہی کہیں، یعنی رکوع کی تسبیح کے بعد کتنی مرتبہ رکوع میں کہنا ہے؟ 10 مرتبہ۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر بھی 10 بار یہی پڑھیں، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ پھر سجدے میں جائیں تو سجدے میں بھی 10 بار یہی پڑھیں، یعنی سجدے کی تسبیح کے بعد۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر بھی 10 بار یہی پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں بھی 10 بار یہی پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھا کر بھی 10 بار پڑھیں، یعنی دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے۔ یہ 75 بار ہو گیا، یعنی 75 مرتبہ۔ 4 رکعت میں سے ہر رکعت میں ایسا ہی کریں۔ اگر ہو سکے تو روزانہ 1 بار یہ نماز پڑھیں، یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو 1 بار، یہ نہ ہو سکے تو ہر ماہ 1 بار، یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر 1 بار۔ سامعین، اس حدیث کو علامہ ناصر الدین البانی اہل حدیث عالم نے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سامعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس صلاۃ التسبیح کی ترغیب و تعلیم دی، جیسا کہ یہ آپ مستدرک حاکم میں وہ حدیث دیکھ سکتے ہیں، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بھی صحیح کہا ہے۔ اور سامعین، یہ حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، نقل کی گئی ہے، مثلا مستدرک حاکم، ترمذی وغیرہ، اور اس کی مختلف سندیں ہیں۔ تو سامعین، یہ ایک طریقہ ہوا۔ اب اس طریقے میں کس طریقے سے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ذکر ہے کہ 4 رکعت نماز کی نیت باندھنی ہے، نفل نماز کی، پھر اس میں جس طریقے سے ہم ثنا پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے کوئی دوسری سورت پڑھتے ہیں وہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 15 مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ وہیں کھڑے کھڑے یہ تسبیحات پڑھنی ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جانا ہے،
رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ رکوع میں یہی تسبیح پڑھنی ہے. پھر رکوع سے اٹھ کر جس طرح رکوع سے اٹھا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ 10 مرتبہ وہاں بھی یہی تسبیح پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں بھی سجدے کی تسبیحات کے بعد آپ کو یہی تسبیح پڑھنی ہے 10 مرتبہ. پھر سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھتے ہیں تو آپ کو وہاں بیٹھنے میں بھی یہی 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے. پھر دوبارہ دوسرے سجدے میں آپ جائیں گے وہاں بھی آپ کو یہ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے. پھر سجدے سے اٹھیں گے تو آپ کو ایک دم کھڑے نہیں ہونا دوسری رکعت کے لیے بلکہ وہیں بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یہی تسبیحات پڑھنی ہے. تو یہ ٹوٹل 75 مرتبہ ہو جائیں گے یعنی 75 دفعہ ہو جائیں گے. ہر رکعت میں آپ کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے. تو یہ تقریباً 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہوں گے. 4 رکعت میں 300 مرتبہ. یہ ایک طریقہ. اب دوسرا طریقہ بھی آپ دیکھ لیجئے، یہ آپ کے سامنے ہے. ترمذی حدیث نمبر 481 کہ ابو وہب کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ سامعین عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. تو ان سے سوال کیا عبداللہ بن مبارک سے تسبیح والی نماز کے متعلق. تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر کہہ اور پھر یہ پڑھ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یعنی یہی ثنا. اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھیں. یعنی ثنا کے بعد یہ تسبیحات پڑھنی ہے آپ کو 15 مرتبہ. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو تعوذ و تسمیہ ہے پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھیں. پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے. پھر رکوع میں 10 مرتبہ یہی تسبیحات پڑھنی ہے. پھر رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ یہی تسبیحات پڑھنی ہے. پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیحات پڑھنی ہے. پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ یہی پڑھیں اور 4 رکعتیں اسی طرح پڑھیں. یہ ہر رکعت میں 75 تسبیحات ہوئی یعنی 75. پھر ہر رکعت میں 15 مرتبہ سے شروع کریں، پھر قرات کریں اور 10 مرتبہ تسبیح کریں. تو سامعین یہ دوسرا طریقہ ہے جس میں ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھنی ہے ثنا پڑھنے کے بعد، اور پھر قرات سے فارغ ہو کر 10 مرتبہ پڑھنی ہے. باقی طریقہ وہی ہے، صرف فرق یہ ہے اس طریقے میں کہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا نہیں بلکہ کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے، کیونکہ 75 کا عدد پورا ہو جائے گا ایک رکعت میں. تو صلاۃ التسبیح بڑی اہم نماز ہے جس کا اندازہ آپ کو ان احادیث مبارکہ سے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر شفقت اور اہتمام سے اس کو تعلیم فرمایا ہے. علماء امت، محدثین، فقہاء امت، بزرگان دین ہر زمانے میں اس کا اہتمام فرماتے رہے ہیں. سامعین امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کے صحیح ہونے پر ایک یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ تبع تابعین کے زمانے سے ہمارے زمانے تک مقتدی حضرات اس پر عمل کرتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے رہے ہیں، جن میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. پھر سامعین یہ نماز چونکہ عام طور پر رائج نہیں ہے اس لیے اس کے مسائل کا علم بھی ہونا ضروری ہے. مثلا ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو صلاۃ التسبیح کی نماز ہے اس میں کوئی صورت قرآن کی خاص متعین نہیں ہے، معین نہیں ہے کہ آپ کو یہی خاص صورت پڑھنی ہے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ آپ کا جہاں سے بھی قرآن میں سے دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات سامعین ہے کہ یہ جو تسبیحات کا عدد بتایا گیا ہے کہ 15 دفعہ یا 10 دفعہ یا 75 دفعہ آپ کو ہر ایک رکعت کے اندر پڑھنا ہے، تو اس عدد کو زبان سے نہیں گننا. اس عدد کو زبان سے نہیں گننا کہ جی 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، 10 ہو گئے. اس طرح زبان سے اس عدد کو نہیں گننا، کیونکہ اگر زبان سے گنیں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. اس عدد کو کس طریقے سے گنا جائے پھر؟ تو علماء نے اس کا بہترین طریقہ یہ جو ہے وہ لکھا ہے
کہ انگلیاں اپنے جو ہے وہ جگہ پر رہیں۔ مثلاً آپ قیام میں کھڑے ہیں تو قیام میں انگلیاں آپ کی جو ہے وہ اس طرح ہوں گی، آپ ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو انگلیاں اپنی جگہ پر رہیں۔ اسی طریقے سے آپ رکوع میں ہوتے ہیں تو آپ کی انگلیاں گھٹنوں پہ ہوتی ہیں، انگلیاں اپنی جگہ پر رہیں۔ سجدے میں جو ہے وہ آپ کی انگلیاں زمین پہ ہوتی ہیں، تو انگلیوں کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے آپ عدد کو اس طریقے سے شمار کریں کہ اگر ایک دفعہ آپ نے تسبیح پڑھی ہے تو جو ہے انگلی کو دبائیں، اسی طریقے سے دوسری دفعہ آپ نے پڑھی ہے تو دوسری انگلی کو دبائیں، اسی طریقے سے تیسری دفعہ آپ نے تسبیح پڑھی ہے تو تیسری انگلی کو ہلکا سا دبائیں، زیادہ زور سے نہ دبائیں بلکہ ہلکا سا دبائیں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ جی 3 دفعہ ہو گیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس تسبیحات کو گن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری بات یہ یاد رہے کہ اس نماز کو آپ جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں سوائے اوقات مکروہہ کے، اوقات مکروہہ کے آپ جب بھی چاہیں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ نفل نماز ہے، اس کی جماعت صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ صلاۃ التسبیح کی جماعت کرواتے ہیں تو صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے اور نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی، نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی۔ اس کو انفرادی اور الگ الگ ہر بندہ اپنے طور پر پڑھے گا جس طرح نفل نماز کو پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کسی رکن میں تسبیحات پڑھنا آپ بھول گئے تو آپ دوسرے رکن میں اس بھولی ہوئی تسبیحات کو پورا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی وجہ سے کسی سبب سے سجدہ سہو جو ہے وہ آپ کو اس نماز کے اندر لاحق ہو گیا، آپ پہ لازم ہو گیا، تو سجدہ سہو کے اندر آپ کو ان تسبیحات کو نہیں پڑھنا، کیونکہ اس تسبیحات کا جو عدد ہے وہ تقریباً 300 ہے، اور جن جن مقامات پر یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں بس وہیں پہ آپ کو پڑھنی ہے، سجدہ سہو کے اندر آپ کو یہ تسبیحات نہیں پڑھنی ہے۔ تو یہ سامعین میں نے آپ کے سامنے صلاۃ التسبیح کے 2 طریقے رکھے، اس کی فضیلت جو صحیح احادیث مبارکہ سے ہے وہ رکھی، اور اس کے کچھ مسائل رکھے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آئے ہوں گے۔